اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلقی کلہم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ جناب، انسان کی زندگی کے بہت سے مراحل ہوتے ہیں، اور اگر ہم جب مرحلوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک اہم جو مرحلہ ہوتا ہے انسان کی زندگی کا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، شادی اس کی زندگی کا اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب دو لوگ یعنی کہ مرد اور عورت رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں تو یقینی طور پر ایک معاشرے کی جو بنیادی اکائی ہے وہ خاندان ہے جس پر معاشرہ پنپتا ہے۔ یہ بہت اہم اکائی ہے اگر ہم دیکھیں، اس کی بات کریں۔ لیکن جب اس رشتے میں دو لوگ منسلک ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ظاہر ہے آپس میں تضاد بھی ہوتا ہے، کیونکہ مزاج کا فرق ہوتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس رشتے میں رہنے کے لیے جو بہت اہمیت تو پوری دنیا میں ہے، لیکن اگر ہم پوری خصوصی طور پر اپنے ملک پاکستان کی بات کریں تو یہاں پر یہ رشتہ ایک خاص اہمیت کا حامل ہے، یعنی اس رشتے کے ساتھ جو خاندانی نظام منسلک ہے وہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ کیونکہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یورپ کی اگر اس سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو اگر ایز کمپیئر ٹو ہمارا جو پاکستانی جو ماحول ہے، اس میں خواتین کیونکہ پیشہ ورانہ صلاحیت کی کم ماہر ہوتی ہیں، یا دوسری طرف اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں جو علمی قابلیت ہے یا جو گھر گھرستی ہے یہ زیادہ ہوتی ہے، اور جو خاص طور پر جو آزاد معاشرہ ہے، خود مختار معاشرہ ہے، اس میں ہماری جو خواتین ہیں وہ گھریلو ماحول کو زیادہ پسند کرتی ہیں یا کمفرٹیبل ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے معاشرے کے مرد حضرات ہوتے ہیں وہ بھی، یعنی ہسبینڈ جو ہوتے ہیں وہ بھی خاندانی ماحول میں خاندانی ماحول کے عادی ہوتے ہیں، اور اسی مزاج پر ان کی تربیت ہوتی ہے، تو یہ زیادہ تر اسی پر توجہ دیتے ہیں یا فوکس کرتے ہیں۔ تو ہماری سوسائٹی میں جو خاندانی نظام ہے وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اگر ہم جب یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دو لوگ جب آپس میں اس رشتے منسلک ہوتے ہیں، کہیں ناچاکی ہوتی ہے اور طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، تو پھر اس طلاق کے بعد کے جو مسائل ہیں ان کو کیسے دیکھنا ہے؟ پہلے تو کوشش یہ کرنی ہے کہ رشتہ مضبوط ہو، طلاق کی نوبت ہی نہ آئے، لیکن اگر طلاق ہو جاتی ہے دو جوڑوں میں تو پھر طلاق کے بعد جو مسائل ہوتے ہیں، اور اگر یہ جوڑا صاحب اولاد بھی ہے تو پھر ان کی اولاد کے ساتھ یعنی بچوں کے ساتھ جو والدین کی طلاق کے بعد کیا مسائل ہوتے ہیں، اس پر آج سے ہم گفتگو کریں گے۔ شریک گفتگو مہمان شخصیات یقینی طور پر معاشرے پر ایک گہری نظر رکھتی ہیں، بہت علمی قابلیت رکھتی ہیں ماشاءاللہ، دونوں ہی کا تعلق کیونکہ تدریس سے بھی رہا ہے، تو بہتر طور پر اس موضوع کے حوالے سے ہم سے گفتگو کریں گے اور آپ تک ان مسائل کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ جناب اگلی نشست پر تشریف فرما ہے محترمہ ارم ضیاء صاحبہ، سلام پیش کرتے ہیں انہیں بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ دونوں کو میری پہچان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ارم ضیاء صاحبہ آپ بھی موجود ہیں، امتیاز آپا آپ تشریف فرما ہے۔ طلاق کے بعد کے مسائل پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ویسے تو ظاہر ہے جیسے میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ یہ رشتہ اتنا خوبصورت ہے اور آپس میں محبت کے ساتھ رہیں، یہ نوبت ہی نہ آئے، لیکن جس طرح ہم سوسائٹی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شادی کے بعد جب دو خاندان ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں تو طلاق جو نہ صرف زوجین کو متاثر کرتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پورے خاندان کو متاثر کرتی ہے۔ اس تعلق سے کیا فرمائیں گے آپ؟ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اسلام کے نظام ہائے زندگی کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں تو معاشرتی زندگی جو ہے، سماجی زندگی سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اخلاق حسنہ کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اللہ رب العزت کا فرمان وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو آپ کا خلق عظیم پر فائز ہونا در حقیقت اس معاشرے میں ایک بہتر کردار اور بہتر اخلاقیات کا مظاہرہ کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے ہمیں۔
اور ہماری عبادات کا نظام بھی ہمیں سماج کی طرف لے کر جاتا ہے. نمازیں ایک دوسرے کے دکھ سکھ سے ہمیں آشنا کرتی ہیں کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مسجد میں جاتے ہیں. اسی طرح روزہ ہے تو ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہی اسے اس لیے کہا گیا تاکہ دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس ہو. میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ سماج اور معاشرتی زندگی اتنی اہم ہے کہ اس کے لیے قرآن مجید میں بے شمار آیات میں رہنمائی کی گئی. معاشرتی زندگی میں سب سے چھوٹا یونٹ خاندان کا ہے, اس فیملی کا ہے. آپ اپنے ادارے بدل سکتے ہیں, شہر بدل سکتے ہیں, جابز بدل سکتے ہیں, اپنی فیملی کو نہیں بدل سکتے, اپنے خاندان کو نہیں بدل سکتے. ہمارے ہاں جب شادی ہوتی ہے تو دو طرح کی صورتیں نظر آتی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے اپنی فیملی کے اندر ہی شادی کر دی. اب کیا ہوتا ہے کہ خالہ کے گھر لڑکی چلی گئی, پھپھو کے گھر چلی گئی, چچا کے گھر چلی گئی. اب ایسے میں جب شادی ٹوٹتی ہے زوجین تو متاثر ہوتے ہی ہیں, بچے تو متاثر ہوتے ہی ہیں, لیکن اس فیملی پر, اس پورے خاندان پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. اب غور کریں کہ اگر شادی بہن کے گھر ہوئی ہے تو اب بہنیں بہنوں سے جدا ہو جاتی ہیں, بھائی بھائیوں سے جدا ہو جاتے ہیں, چچا ہیں تو چچا ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں, چچا تایا فیملی پوری. اور ہوتا یہ ہے کہ پورا خاندان دو حصوں میں بٹ جاتا ہے. وہ ایک دو زوجین کا جدا ہونا نہیں, وہ ایک پورے خاندان میں ایک لکیر آ جاتی ہے جس سے فیملی پوری بٹ گئی ہے دو حصوں میں. کچھ لڑکے کی حمایت کریں گے اور کچھ لڑکی کی حمایت کریں گے. پھر حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آتی ہے رشتے مشترکہ ہیں, پیچھے آپ چلے جائیں اجداد پہ, نانی نانا دادی دادا ایک تھے, مگر کیا ہوا کہ ان رشتوں کی جدائی کی وجہ سے خوشی غمی میں شرکت تو دور کی بات ہے بلکہ معاملات الٹ ہو جاتے ہیں. ایک کا غم دوسرے کی خوشی بن جاتا ہے اور دوسرے کی خوشی دوسرے کا غم بن رہا ہے. یعنی اتنی زیادہ دراڑیں پڑ جاتی ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے نفرت, عداوت, بغض, کینہ ایک دو افراد کے درمیان نہیں بلکہ پورے خاندان میں پنپنا شروع ہو جاتا ہے. آپ غور کریں تو آپ نے ایک چھوٹے سے سماج کو, چھوٹے سے معاشرے کو آپ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. وجہ یہ تھی کہ ایک دوسرے میں برداشت نہیں تھی, عدم برداشت کا رویہ تھا. اگر کسی میں عیب تھے تو دوسرا بھی کوئی مکمل نہیں ہوتا. تو جہاں برداشت ہوتی ہے وہاں چیزیں وسعت کے ساتھ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. دوسری صورت یہ تھی کہ فیملی میں شادی نہیں ہوئی, آپ کے کہیں اور شادی ہوئی, فیملی سے آؤٹ آف فیملی شادی ہوئی. اس کے بھی آپ دیکھیں تو یا تو لڑکے والے غالب تھے یا لڑکی والے غالب تھے. اب کیا ہوا, اس خاندان پر بھی منفی اثرات پڑے کیونکہ ہوتے تو ہمارے سماج کے ہی حصہ ہیں. اب جو غالب ہوتا ہے اس کے دوسرے پر اور زیادہ اس کو دبایا جاتا ہے. کہیں معاشرے میں, کہیں مجالس میں, کہیں شادی بیاہ میں ملنا ہو جائے تو تحقیر آمیز رویہ ہوتا ہے, دوسرے کو سنائی جاتی ہیں باتیں, ایک دوسرے کی عیب جوئی کی جاتی ہے, وہ عیب دکھائے جاتے ہیں جو ہوتے بھی نہیں. تو ایک معاشرے کی پورے کی فضا زہر آلود ہو جاتی ہے جس سے پاکیزگی, محبت, اخوت رخصت ہوتی چلی جاتی ہے. تو خدا کے لیے سوچیں ضرور زوجین, ایک دوسرے سے نبھانے کی کوشش کریں کہ ان کی وجہ سے جو زہر معاشرے میں پھیل رہے گا جدائی کی وجہ سے اس سے بچا جا سکے. جی بالکل آپ نے بجا فرمایا. ارم ضیاء صاحبہ آپ کی جانب پڑھوں گی. اگر ہم طلاق کے حوالے سے مرد اور عورت کے جو مسائل ہیں ان کا تقابلی جائزہ لیں, دونوں کو کمپیئر کریں تو ایز کمپیئر ٹو مرد, خواتین کا جو ہے زیادہ ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں چاہوں گی کہ اس تعلق سے آپ کچھ ارشاد فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. زینب, ہم اس ٹاپک پہ پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں اور اس وقت ہم اسباب کو دیکھ رہے تھے. اب ظاہر ہے جب طلاق ہوتی ہے, کیونکہ شادی ہمیشہ جیسے بھی امتیاز آپا نے کہا کہ ایک لڑکا یا لڑکی کی نہیں ہوتی, دو خاندان آپس میں جڑ رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جب کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ ان دو خاندانوں میں درار پڑتی ہے. اور یہ ہمارے معاشرے کا بڑا المیہ ہے کہ اگر عورت کو طلاق ہوئی یا اس نے خلا لی تو ہم برائی اس عورت میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ہم شاید جغرافیکلی جس انوائرمنٹ کا شکار ہیں اور جہاں سے ظاہر ہم نسل در نسل رہتے ہوئے چلے آ رہے ہیں تو ہم نے وہاں کا ایک امپیکٹ بہت زیادہ اپنے معاشرے کے اوپر لے لیا ہے. تو اس میں عورت زیادہ گنہگار ہو جاتی ہے, مرد کم گنہگار ہو جاتا ہے. کہ ایک طلاق یافتہ شخص کو کنواری لڑکی مل جاتی ہے لیکن ایک متعلقہ عورت سے ایک طلاق یافتہ آدمی بھی شادی کرتے ہوئے سوچتا ہے کہ بھئی کیوں طلاق ہوئی, اور اگر کوئی بچہ ہو تو اور زیادہ. جبکہ شرع میں تم دیکھو اس بات کو بہت زیادہ پروجیکٹ کیا گیا ہے کہ آپ بیوہ یا متعلقہ کو
پہلے ان سے آپ نکاح کریں. تو ایک عورت کی جو سچویشن ہوتی ہے, چاہے وہ ورکنگ ہو, اب اگر وہ گھر پہ ہے تو وہ بیچاری اپنے باپ اور بھائیوں کا منہ دیکھ رہی ہوتی ہے, ظاہر خرچے پورے کرنے. اب ہم صرف طلاق یہ تو نہیں ہے نا کہ ایک عورت آ کے گھر بیٹھ گئی, اس کی ضروریات زندگی ہیں, اس کو بھی جینا ہے, اس کو بھی بہت ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں. اب اگر وہ پڑھنا چاہتی ہے تو لوگ اس کو روک رہے ہوتے ہیں, وہ جاب کرنا چاہتی ہے تو وہاں اسے روک رہے ہوتے ہیں, یا اگر وہ آلریڈی ورکنگ ہے تو وہاں وہ لوگوں کے رویے دیکھ رہی ہوتی ہے. تو مطلب وہی والی بات ہے کہ صرف فرعون پر ہی مشتمل نہیں انا پرستی, میں نے ہر شخص کے تیور میں خدا دیکھا ہے. تو وہ جو عورت ہوتی ہے نا, اس بیچاری کو, مرد کو بھی پرابلمز آتی ہیں, یہ نہیں کہ مرد کو نہیں, لیکن عورت کو زیادہ آتی ہیں, اور معاشرہ اس کے لیے زیادہ بڑی امتحان گاہ بنا دیتا ہے بنسبت ایک مرد کے, اور انگلیاں اس عورت کے کردار کی طرف, اس کے اخلاق کی طرف کہ اس نے کچھ کیا ہوگا, یہ برداشت نہیں کر سکی. آپ یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ کیا وجوہات تھیں کہ وہ برداشت نہیں کر سکی؟ تو ہمیں میرے خیال سے بڑا ریشنل ہو کے سوچنا چاہیے کہ, کیونکہ دیکھو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پہ ہمیشہ اجر عظیم کیا ہے. مانا کہ اللہ کی نظر میں طلاق وہ جائز فعل ہے جو سب سے زیادہ ناپسند ہے, لیکن اللہ نے رکھا کیونکہ جن مذاہب میں یہ نہیں ہے انہوں نے پھر بائی لا اس کو اپنایا, بیکاز اٹس اے ہیومن نیچر. بالکل صحیح ہے. تو جب اگر ایسا کچھ ہو جائے تو پلیز تھوڑی سی, وہ کہتے ہیں نا برڈ آئی ویو, ہیلی کاپٹر اپروچ رکھیں, ذرا حالات کو دیکھیں, اور پھر یہ دیکھیں کہ اگر یہ فعل سرزد ہو گیا ہے تو اس میں قصور دونوں میں سے زیادہ کس کا تھا, نہ کہ آپ کسی ایک کو مورد الزام صحیح فرما رہی ہیں آپ, کیونکہ ہماری سوسائٹی کا مزاج ہی کچھ ایسا بن گیا ہے کہ ہم خاص طور پر عورت کو بلیم کرتے ہیں. مرد کو بھی کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, یہ اس پر بھی کلام کریں گے. اس وقت ہمیں وقفے پر جانا ہے, آپ رہے گا ہمارے ساتھ, ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. جناب, جو عنوان لے کر آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے طلاق کے بعد کے مسائل, اور طلاق کے بعد کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی تھی. ابھی وقفے پہ جانے سے قبل ہم نے بات کی کہ خواتین کو خاص طور پر جب زوجین میں علیحدگی ہو جاتی ہے, طلاق ہو جاتی ہے, تو خواتین کو کیا مشکلات ہوتی ہیں, کیا کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس پر کلام کیا. اور اب انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات موجود ہیں, کیونکہ ظاہر ہے مرد اور عورت سے مل کر ظاہر خاندان بنتا ہے, اور جب دونوں میں علیحدگی ہوتی ہے تو مردوں کو بھی کہیں نہ کہیں کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ, اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ ارم ضیاء صاحبہ. مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. آپا, میں آپ سے ضرور یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح خواتین کے مسائل ہیں, ظاہر وہ کہیں نہ کہیں ان سے زیادہ ہوں گے, لیکن مردوں کو بھی کچھ نہ کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس تعلق سے آپ کیا فرمائیں گی؟ شکریہ زینب. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مردوں کو قوام قرار دیا. فرمایا الرجال قوامون علی النساء, کہ اللہ نے انہیں عورتوں پر قوام بنایا ہے اس لیے کہ اللہ نے جو انہیں جسمانی بھی فضیلت عطا کی اور جو مال بھی وہ خرچ کرتے ہیں. آپ دیکھیں تو اگر زوجین میں جدائی ہوتی ہے تو کس وجہ سے ہوئی ہے؟ اگر تو خاتون بد زبان تھی, بدتمیز تھی, جس نے گھر سنبھالا نہیں, جس نے گھر کو جہنم بنا دیا, تو کیا اثر پڑتا ہے کہ اس جدائی سے مرد سکون محسوس کرتا ہے. اور اگر اس کے الٹ ہو کہ مرد کی وجہ سے عورت تنگ تھی اور عورت نیک تھی, پاک باز تھی, نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مرد کو پھر پچھتانا پڑتا ہے. صحیح. یہ دونوں حوالوں سے آپ دونوں زوجین پر اس طرح کے اثرات پڑتے ہیں. ہمارے انسانی رویے عجیب ہیں, آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. ایک فرد اسی وقت غصے میں ہے, کسی سے بات کرتے ہوئے اشتعال میں ہے, اور اسی وقت کوئی اور فرد اسے نظر آ جاتا ہے جو اسے بڑا پیارا ہے, تو اس کے سامنے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے, وہ بڑی میٹھی اور نرم انداز میں اس سے بات کر رہا ہوتا ہے. تو یہ آپ کبھی بھی انسانوں کو, اور آپ دیکھیں معاشرتی علوم کا یہ خاص حصہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ پانی تو اتنی ڈگری پر بوائل ہو جائے گا, انسانوں کا نہیں کچھ کہہ سکتے. اور مرد اور عورت دونوں کو گاڑی کے دو پہیے قرار دیا گیا کہ جس سے گاڑی چلتی ہے. یہ میں نے ایک صورت حال بتائی. اب دوسری صورت پر جاتے ہیں
کہ اگر جدائی ہو گئی، ایک گھر کسی نہ کسی طرح سے سنبھلا ہوا تھا، کسی غصے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، مالی تنگ دستی کی وجہ سے جدائی ہو گئی ہے، تو مرد بھی ان اثرات کا شکار ہوتا ہے. کس انداز سے کہ اس کی بھی عزت اور توقیر میں کمی آ جاتی ہے. آپ جب کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ شادی بیاہ میں خوشی غمی میں شرکت کرتے ہیں تو عورت اور مرد کو لباس کیوں قرار دیا گیا کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے زیب و زینت کا بھی باعث ہیں. ایک معاشرے میں جو عزت ملتی ہے فیملی کو یا جو ایک دوسرے کے ساتھ نبھا رہے ہوں میاں بیوی کو، وہ اکیلے کو نہیں ملتی، اور کہیں نہ کہیں اسے مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مرد اس بے سکونی کا شکار ہو جاتے ہیں. اگر تو سسرال والوں کی وجہ سے، ماں بہنوں کی وجہ سے اگر وہ سیپریشن ہوئی ہے تو یہ انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ ماں کا اپنا درجہ ہے، بہنوں کا اپنا درجہ ہے. جو بیوی اس بیڈ روم کی اس کی ساتھی ہے، ایک امراض ہے، ایک دوست ہے، ایک رفیق ہے، اس سے آپ نے اس کو جدا کر دیا ہے، جس سے اب اس کو کمی محسوس ہوتی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ تو آپ سہارا ڈھونڈتے ہیں. انسانوں کا یہ ایک مسئلہ بھی ہے کہ انہیں وہ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں. انہیں ایک دوست چاہیے. جو اللہ نے زوجین کے رشتوں میں ایک پیار اور محبت ڈالا ہے وہ اس سے مرد بھی محروم ہو گیا ہے. پھر اس کا ایک اور ایفیکٹ یہ پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں فحاشی، عریانیت اور گندگی اتنی پھیل چکی ہے کہ اس اکیلے مرد کے لیے برائیوں کے راستے کھل جاتے ہیں. شیطان کا راستہ کھل گیا. اب اسے اس کو بہکانے میں زیادہ دقت نہیں لینی پڑے گی. اسی لیے تو اس سے میاں بیوی کو وہ محفوظ قلعہ قرار دیا گیا ہے کہ جب وہ نکاح میں ہوتے ہیں، اس نکاح کے بندھن میں ہوتے ہیں تو محفوظ ہوتے ہیں. یہ نکاح ان کے دین کی، ان کے نسب کی، ان کے ایمان کی بھی حفاظت کر رہا ہوتا ہے. تو جب وہ نکاح کی گرہ کھل گئی تو برائی کے راستے کھل گئے، شیطان کے راستے کھل گئے. پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مرد ڈپریشن کا شکار ہو گیا. ڈپریشن کا شکار ہوتے ہوئے آپ روک نہیں سکتے، کہیں وہ نشاور چیزوں کا سہارا لینا شروع کر دے گا. اب ڈرگز کا استعمال عام ہو رہا ہے، شراب کا استعمال عام ہو رہا ہے، جس سے اس کی صحت بھی تباہ ہو جاتی ہے، اس کی زندگی بھی تباہ ہو جاتی ہے. اس لیے نکاح سے پہلے، طلاق سے پہلے کم از کم ضرور سوچیں کہ اس کے کیا کیا اثرات دونوں پر مرتب ہو رہے ہیں. پھر جب وہ خود اعتمادی سے محروم ہوتا ہے، ایسی چیزوں کا سہارا لیتا ہے، ڈپریشن میں جاتا ہے، تو لازمی اثر اس کی معاشی زندگی پر پڑتا ہے. اس کے کاروبار متاثر ہوگا، اس کی جاب متاثر ہوگی، اس کے کولیگ سے اپنے تعلقات متاثر ہوں گے. وہ ویسے ظاہری ترقی نہیں کر پائے گا. پھر اس کا ایک ایفیکٹ یہ پڑے گا کہ عبادات میں وہ رنگ نہیں رہا، عبادات میں وہ یکسوئی نہیں رہی. گویا دینی حوالوں سے بھی نقصان ہوا اور دنیاوی لحاظ سے بھی. اس لیے ہر صورت نبھانے کی کوشش کیجیے. صحیح. اور یہ چیز نا علیحدگی کے بعد یا دونوں لوگوں کے جدا ہونے کے بعد دونوں کو احساس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری کوتاہی تھی. پھر پچھتاوے کی ایک صورتحال ہو جاتی ہے. تو پہلے سے بیٹھ کر آپ اس کو دیکھ لیجئے تو زیادہ بہتر ہے. اور لیکن ایک اور مسئلہ بہت زیادہ آتا ہے کہ جب طلاق کے بعد بچوں کی کسٹڈی کا جو مسئلہ ہوتا ہے. ارم ضیا صاحبہ آپ کی جانب یہ سوال لے کر آؤں گی، کیونکہ اگر جوڑا صاحب اولاد ہے تو ظاہر طلاق کے بعد پھر بچوں کی کسٹڈی کا جو مسئلہ آتا ہے وہ بہت زیادہ شدید اور گھمبیر ہوتا ہے. بچوں کو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے اپنے والدین کی علیحدگی کا. اس تعلق سے کیا فرمائیں گے؟ زینب، یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہے، کیونکہ دیکھو میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، طلاق ہو گئی، الگ ہو گئے. اب عوامل کچھ بھی رہے، صحیح ہے، کس کی غلطی کس کی نہیں، سسرال والوں کی، لڑکی کی، بچے کے لیے وہ ماں باپ ہی ہیں. بالکل صحیح. ماں رہے گی، باپ رہے گا. تو پہلا تو مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جی کس کے پاس رہے گا. اگر بچے چھوٹے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جی 7 سال تک وہ بچے قانونی طور پہ ماں کے پاس رہتے ہیں 90%. ہاں اگر اس عورت کی کہیں شادی ہو رہی ہے اور اس کا شوہر رکھنے کو تیار نہیں ہو رہا ہے، یہ ایک اور ظلم ہے جی کہ اگر بچے کی شادی ہو رہی ہے اور نانا نانی کہہ رہے ہیں ہم بچہ رکھ لیں گے، اور بچہ اپنی آنکھوں سے ماں کو رخصت ہوتا دیکھ رہا ہے، تو اس ننھے سے دل کی تکلیف کا اندازہ لگاؤ. اگر وہ 4 سال کا ہے، 5 سال کا ہے یا 10 سال کا بھی ہے، کہ اس کے لیے اس کی ماں بڑھ گئی. ماں جب بہو لاتی ہے نا تو کبھی کبھار اس لیے پوزیسو ہو جاتی ہے کہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا بڑھ گیا. یہاں بچے کا اندازہ لگاؤ کہ وہ سوچتے ہیں ہمارے پیرنٹس بڑھ گئے. جب وہ کسی اور رشتے ازدواج میں منسلک ہو گئے تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ادھر طلاق ہوئی، ادھر بچہ رکھا جائے، جی عدت پوری ہوئی، شادی کر کے رخصت کر دیا، بچہ ہم پال لیں گے. ماں کو بھی تکلیف، بچے کو بھی تکلیف. اب قانونی طور پہ 90% کیسز میں 7 سال تک بچہ ماں کے پاس رہ سکتا ہے. اگر اس کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر شوہر کلیم کر سکتا ہے. اور ایک اور بات یہ،
7 سال میں اگر میاں بیوی میں نفرت اتنی بڑھ گئی ہے جی تو ظاہر ہے وہ بچے کو ایسا پروان چڑھائے گی کہ 7 سال کے بعد جب وہ آدمی دوبارہ کسٹڈی کا کیس کرے گا تو وہ بچہ کہے گا مجھے اپنی ماں کے ساتھ ہی رہنا ہے, مجھے نہیں جانا, چاہے باپ غلطی پہ نہ ہو, چاہے ننیال والوں کی غلطی ہو, چاہے وہ پورا نان نفقہ سب کچھ لے رہے ہوں شوہر سے, لیکن اس بچے کے اندر ایک ہیٹریڈ ایسی ڈیولپ ہوگی تو آپ کیا کرتے ہیں, بچے کی پرسنالٹی ٹوٹلی کرش ہو جاتی ہے. صحیح, بالکل صحیح. وہ ایک پازیٹیو پرسنالٹی اور پازیٹیو وائبز اس بچے میں سے نہیں نکل سکتی. بیٹا ہے تو بھی ڈسٹرب ہوتا ہے, بیٹی ہے تو اور زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے, کیونکہ اگر ماں کی شادی ہو گئی تو وہ جو اس کا نیا باپ ہے, پھر وہ ہماری معاشرتی بہت ساری پرابلمز, بہت سارے کیسز ہم نے دیکھے ہیں جو بچیوں کے لیے پرابلمٹک ہو جاتی ہیں. اگر اسٹیپ مدر اچھی نہیں ہے تو چاہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے, وہاں وہ بچے کی, تو بچے کیا ہوتا ہے کہ میاں بیوی الگ ہوئے, بچے اس کے ساتھ اپنے ماں باپ بھی کھو دیتے ہیں. اور تم دیکھو ماں باپ بھائی بہن, یہ وہ رشتے ہیں, اب میں کہتی ہوں دریا کا وہ بہتا ہوا پانی ہے, اس میں چاہے جتنی لاٹھیاں مار دو, جتنے کنکر پھینک دو, یہ الگ نہیں ہوتے, الگ نہیں ہوگا. یہ اللہ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں. تو جو رشتہ اللہ نے بنا دیا, شوہر تو آپ کو مل جائے گا دوسرا, بیوی بھی آپ کو مل جائے گی, اس بچے کے ماں باپ اسے نہیں ملیں گے. تو جب آپ زندگی میں اس پہ آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ there are 2 principles to have a happy life, کہ use things not people and love people not things. تو میرے خیال سے کہ ان 2 چیزوں کو لوگ اپنا لینا تو بہت ساری کہ چیزوں سے پیار نہ کریں, لوگوں سے پیار کریں, اور لوگوں کو استعمال نہ کریں, چیزوں کو استعمال کریں. تو اگر اس پہ لوگ چلیں گے تو میں سمجھتی ہوں ہمارے معاشرے کی بہت ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں. اور پھر میں کیونکہ شاید بچوں کے لیے بہت کنسرن ہوتی ہوں, میں پھر کہوں گی ننھے ذہن ہوتے ہیں, پیار کی ضرورت ہوتی ہے, نشوونما کی ضرورت ہوتی ہے. آپ تو اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے الگ ہو جاتے ہیں, مگر اس بچے کی پرسنالٹی تمام عمر کے لیے خراب کرتے. صحیح, یعنی آپ دیکھیں نا کس قدر ننھا سا ذہن ہے, وہ پہلے ہی اذیت میں ہے, اس کو مزید اذیت نہ دیں. اس پر مزید کلام کریں گے, آپ رہیے گا ہمارے ساتھ, ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. جناب گفتگو کی جا رہی ہے طلاق کے بعد کے مسائل کے تعلق سے, اور دونوں ہی مہمان شخصیات کی جانب سے ایسی باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ یقینی طور پر جس طرح سے معاشرے میں مسائل پنپ رہے ہیں اور بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں, ان کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکے. طلاق کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ تشریف فرما ہیں اور محترمہ ارم ضیاء صاحبہ بھی تشریف رکھتی ہیں. امتیاز آپ ہی جیسے کہ ابھی گفتگو کی جا رہی تھی کہ مرد اور خواتین جب ظاہر ایک رشتے میں منسلک ہوتی ہیں, طلاق ہوتی ہے, دونوں ہی کو الگ الگ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں اب آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے سنگل پیرنٹس بچے ہیں, ان کو معاشرتی نفسیاتی طور پر اور اس کے ساتھ ساتھ جو پورے معاشرے کے حوالے سے ان کی جو ذہن کی بات کی نا ابھی ہم نے کہ کس قدر تکلیف کا شکار ہوتے ہیں معاشی معاملات میں بھی, میں چاہوں گی اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گی. شکریہ زینب. آپ دیکھیے تو ہمیں جو فیملی کورٹس میں مظاہرے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ماں ادھر کھینچ رہی ہے بچے کا ہاتھ, باپ ادھر کھینچ رہا ہے, تو خیال آتا ہے کہ انہیں پہلے سوچ لینا چاہیے تھا. دیکھیے عورت کے لیے بھی سب سے بڑا رتبہ اس کی ماں کا ہونا ہے, کہ ماں کے روپ میں آنا ہے, اور سب سے زیادہ ذمہ داری بھی والدین پر بچوں کی آتی ہے. تو اگر وہ اپنی ذاتی خواہشات کو, ذاتی انا کو کچل کر صرف بچوں کے متعلق سوچیں تو ایک گھر بن جاتا ہے, اللہ کی بھی رضا اور خوشنودی ان کے ساتھ ہو جاتی ہے. لیکن ایک لمحے بھر کو سوچیں ضرور. اور ہم معاشرے میں جو دیکھنے کو مل رہا ہے, آپ دیکھیں تو ویسٹرن معاشرے میں سنگل پیرنٹس بچے بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ وہ مسائل کا شکار ہو رہے ہیں. اور اب ہماری سوسائٹی بھی اسی لپیٹ میں آ رہی ہے جس کا ذکر بھی کیا ارم صاحبہ نے. بچوں کو دیکھیں تو بچوں میں 2 طرح کے رویے دیکھنے کو ملتے ہیں. ایک یہ کہ بچے کا رویہ جارحانہ ہو جاتا ہے, اس کا غصہ اور اس کا اشتعال اس کے اپنے کنٹرول میں نہیں رہتا. وہ بچہ ضدی ہو کر, غصہ ور ہو کے اپنے پڑھائی اور تعلیم پر توجہ نہیں دے پاتا. اس کو ہر معاشرے کے فرد سے شکایت شروع ہو جاتی ہے. کسی نہ کسی طریقے سے وہ تعلیمی مراحل سے گزر بھی جائے تو وہ مکمل شخصیت کے طور پر سامنے نہیں آ پاتا, کیونکہ اس جارحانہ رویے کی وجہ سے اس کی فطری صلاحیتیں ماند پڑتی چلی گئیں.
انسانوں کا اور والدین کی یہ بیسک ذمہ داری تھی کہ اس کی ان صلاحیتوں کو نکھرنے کا موقع ملتا تاکہ وہ معاشرے کے لیے ایک یوزفل فرد بن کر سامنے آتا، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ اور اگر بچے جارحانہ رویہ اختیار نہیں کر رہے، غصہ یا اشتعال یا ضدی پر نہیں آ رہا ان میں، تو آپ چلے جائیں تو اس کے اپوزٹ کیا آتا ہے، وہ خاموش تباہ ہو جاتے ہیں، وہ بیک بینچرز ہو جاتے ہیں، وہ اس طرح سے اپنی سٹڈیز میں حصہ نہیں لے پاتے، وہ سہتے چلے جاتے ہیں، غم ان کے اندر ایسی جڑیں پکڑ جاتا ہے کہ جس سے وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں تو آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں تو اتنے زیادہ بچے وہاں نظر آتے ہیں جو انزائٹیز کا شکار ہو رہے ہیں۔ آپ کسی بچے کو دیکھیں وہ کوئی ناخن کتر رہا ہے، کوئی بار بار اپنے بالوں کو چھیڑ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ ان کے اندر بے چینی اور اضطراب پایا جاتا ہے جو وہ باہر نکال رہے ہوتے ہیں کسی ایسی عادت کے ذریعے جو معمول میں بچوں میں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ اس کی وجہ سے وہ تعلیمی سرگرمیاں ان کی متاثر ہوتی ہیں، وہ پڑھائی نہیں اچھی طریقے سے لے سکتے، وہ اچھے کامیاب نہیں ہو سکتے، پھر اسی طرح وہ بری صحبتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، بری صحبتوں کا شکار ہو کے ان کی بری عادتیں اسی وقت سے بچپن سے ان کے اندر پنپنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آج آپ دیکھیں تو اسکولوں میں بھی ڈرگز کا استعمال شروع ہو چکا ہے، بچے کہیں نہ کہیں اپنا سہارا ڈھونڈتے ہیں، وہ دنیا سے فرار چاہ رہے ہوتے ہیں، اور ذمہ دار بیسیکلی تو وہ پیرنٹس تھے جنہوں نے بچوں کا خیال نہیں کیا، اور وہ پھول سے بچے، وہ پھولوں کی طرح نازک ہوتے ہیں جو بہت زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں، بہت زیادہ اثرات لے رہے ہوتے ہیں۔ تو خدا کے لیے سوچئے ضرور ان بچوں کے حوالے سے کہ جو بیسک ذمہ داری ہے آپ دونوں کی، تاکہ طلاق نہ ہو اور جدائی نہ ہو۔ یہ بھی ہے نا جس طرح سے اگر وہ نانی کے گھر ہیں تو ماموں ہیں، ان کی ممانیاں ہیں، وہ ان کو تانے دے رہی ہوتی ہیں معاشی مسائل کے حوالے سے، تحقیر آمیز رویہ ان کو سامنے کرنا پڑتا ہے، حقارت والا کہ یہ تو فلاں کا بیٹا تھا، باپ بھی ایسا تھا تو بیٹا بھی ایسی ہوگا، ہر وقت اس کو سننے کو مل رہا ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو دوسری طرف اگر وہ خاتون نے اس کو رکھ لیا ہے تو سب سے زیادہ معاشی مسائل اس بچے کو پیش آتے ہیں، اور والد اتنا بے بہرا ہو جاتا ہے، اسے احساس ہی نہیں کہ اس بچے کی ذمہ داری، کفالت کی ذمہ داری اس کے سر پر ہے، وہ بچی ہے یا بچہ ہے، دونوں کی معاشی ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے، تو وہ اس لحاظ سے بھی گناہگار ہوا، مرد بھی گناہگار ہوا، اور افیکٹڈ بچہ ہوا، کیونکہ اسے اسکول بھی جانا ہے، اسے مدرسے بھی جانا ہے، اس کی ایک سوشل لائف ہے، تو وہ پوری سوشل لائف اس کی متاثر ہو کر رہ جاتی ہے، یعنی مکمل طور پر وہ ایک ذہنی انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس رویے کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ارم جا صاحبہ آپ کی جانب بڑھوں گی۔ ویسے تو ہم ظاہر ہے بار بار یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ایسی نوبت ہی نہ آئے زوجین کے درمیان کہ طلاق تک بات پہنچ جائے، اگر ایسی نوبت آ ہی جاتی ہے تو پھر صرف دونوں ہی کے ساتھ نہیں بلکہ اور بچوں کے ساتھ نہیں بلکہ پوری سوسائٹی پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس تعلق سے کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھو زینب، ابھی جیسے امتیاز آپ جس کانٹیکس میں بات کر لی، پہلے تو اس میں بس چھوٹا سا میں ایڈیشن کروں گی کہ بچہ جب کسی کے بھی پاس ہوتا ہے نا، جب ماں کو بھی غصہ آتا ہے تو ماں اپنی اولاد کو کہتی ہے تمہارا تو خون ہی گندا ہے، تم ہو ہی گندے خون کے، یو آر جسٹ لائک یور فادر کہ یو آر ڈوئنگ دس۔ اب وہ بچہ سوچتے میں تو ہوں ہی گندا۔ اچھا اگر باپ کے پاس ہے تو بولیں گے اس کی تو ماں ہی ایسی تھی، اس کا تو خون ہی ایسا ہے۔ اب اس صورتحال میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بچہ ہے وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ کمتر محسوس کرنے لگتا ہے۔ ہمارے یہاں پرابلم دیکھو یہ ہے، حضرت امام احمد حنبل نے جب اپنے بیٹے کی شادی کی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو 10 نصیحتیں فرمائی تھی۔ ہمارے یہاں ہم لڑکیوں کو نصیحتیں فرماتے ہیں، ہم میں سے شاید کوئی پیرنٹ یہ نہیں سوچتا کہ شادی کے وقت کچھ نصیحتیں ہمیں اپنے بیٹوں کو بھی کرنی چاہیے۔ امام احمد حنبل نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی تھی جو بہت خلاصہ اس کا بس بیان کر رہی ہوں کہ میرے بیٹے تم جس عورت کو اپنے گھر میں لے کر آ رہے ہو تو تم اس سے پیار اور محبت سے پیش آنا، اس کی تعریف کرنا، اس کے ساتھ نرم رویہ رکھنا کہ عورتوں کو سخت رویہ رکھنے والے مرد پسند نہیں ہیں۔ پھر ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو انہوں نے کہا کہ جب تم اپنی بیوی سے یہ چاہتے ہو کہ تمہارے پاس بالکل صاف ستھری نیٹ اینڈ کلین ہو کے آئے تو تم بھی اس بات کا خیال کرو کہ جب تم کام پہ سے واپس آؤ تو تم بھی اپنے آپ کو اس کے لیے اتنا ہی صاف ستھرا رکھو۔ اور تیسری ایک بہت اہم بات تھی کہ بیٹے وہ اپنے پیچھے خاندان چھوڑ کر آ رہی ہے جن سے وہ بہت محبت کرتی ہے، تو کبھی اس کو اس خاندان سے توڑنے کی بات نہیں کرنا کہ اگر وہ تمہاری محبت میں ان سے تعلق توڑ تو لے گی لیکن اس کا دل مر جائے گا، اور جب دل مر جائے گا تو وہ تمہارے لیے بھی زندہ نہیں ہوگی۔ اسی لیے پوری 10 نصیحتیں جو بہت خوبصورت ہیں، تو میں سمجھتی ہوں اگر ہم اپنے بیٹوں کو بھی
جی تھوڑی سی یہ سیکھ دیں کہ بھائی بیٹا شادی ہو رہی ہے تو اس میں کچھ اس نے کرنا ہے, کچھ تم نے کرنا ہے, اور پیرنٹس کو انٹرفیئرنس اچھی باتوں میں کرنا چاہیے, باقی کم سے کم کرنا چاہیے. اور طلاق ہو گئی, بچے ماں کے پاس ہیں یا باپ کے پاس ہیں, تو سارے ناظرین کو میں یہ کہوں گی کہ ان بچوں سے صلہ رحمی کیجیے, کیونکہ وہ بچے واقعی مستحق ہوتے ہیں کہ آپ ان سے پیار کریں, ترس نہ کھائیں. دیکھو اگر اس بچے نے یہ محسوس کیا نا کہ یہ مجھ پہ ترس کھا رہا ہے, پھر وہ اپنی زندگی کے تمام کام نکالے گا مظلوم بن کر. اس بچے کو ایلیویٹ کرنے کی کوشش کریں, اس کے سامنے یہ بات ظاہر کریں کہ ایک نارمل چیز ہے, دنیا میں ہو جاتی ہے, ہو گئی, ہزاروں حادثے ہوتے ہیں, اللہ نے اس میں بیٹے کچھ بہتری رکھی ہوگی, بٹ یو آر سچ اے پریشیس تھنگ, یو آر سچ اے گڈ پرسن, اور تمہیں معاشرے کا اتنا اچھا انسان بننا ہے کہ تمہیں یہ ثابت کرنا ہے اپنے پیرنٹس کو کہ جو انہوں نے کیا وہ غلط کیا, اور تمہیں ایک بہترین زندگی گزارنی ہے. تو جسٹ بی اے گڈ پرسن ٹو ایلیویٹ دا کیریکٹر آف دیٹ پرٹیکولر چائلڈ, چاہے وہ لڑکی ہو یا وہ لڑکا ہو. تو یہ پورے معاشرے کا کردار اس میں ہونا چاہیے, نہ آپ اس بچے کو ذلیل کریں اور نہ اس پہ ایکسٹرا ترس کھائیں. دونوں چیزیں اس کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کریں, یعنی بیلنس اس کو کرنا سکھائیں تاکہ وہ اپنی زندگی کو واقعی حقیقتاً ایک بیلنس لائف گزارے اور ذہنی انتشار کا شکار نہ ہو. وہ کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو, ان رویوں کو اپنے فائدے کے لیے پھر استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. بہت پیاری گفتگو. امتیاز آپ کوئی میسج اس تعلق سے دینا چاہیں فرمائیے گا. دیکھیں جتنا خاندان مضبوط ہوتا ہے اتنا معاشرہ مضبوط ہوتا ہے. خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں تو معاشرے, قومیں اور ملک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس لیے سوچئے, اپنی ذمہ داری کو سوچئے. پھر ایک اور جو بچوں پہ ایفیکٹ پڑتا ہے وہ ان کی بیماریاں ہیں جو غذائی قلت کی وجہ سے یا توجہ پوری نہ ملنے کی وجہ سے شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے دھیان رکھیے. زوجین میں محبت کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ کبھی بھی دوسرے کو, اپنے آپ کو بھی پرفیکٹ نہ سمجھے. ہر ایک میں عیب ہوتے ہیں, کوئی بھی عیبوں سے خالی نہیں ہے. ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کریں, ماضی کی غلطیوں کو مت یاد کریں, پیار بھرے جملے ایک دوسرے سے کہتے رہیں تاکہ پیار رہے فضا میں, سکون رہے گھر میں. صحیح, سبحان اللہ. جی ارم ضیاء صاحبہ کوئی میسج ہماری بہنوں کے لیے؟ زینب بس چھوٹی سی بات کہوں گی کہ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر سب اپنی اپنی گزاریں تو. کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو بس دوسروں کی لائف میں بیجا انٹرفیئرنس بند کیجئے, اپنی زندگی کی جو کمیاں ہیں انہیں پورا کرنا شروع کیجئے. کیونکہ دیکھو جو حضرت علی کا قول ہے نا کہ حسد کیا ہے, اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرنا. جی. تو اگر آپ کسی سے حسد کر رہے ہیں, کسی محبت کرنے والے رشتے سے بھی حسد کر رہے ہیں, تو آپ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کر رہے ہیں. آپ اس سے حسد نہ کیجئے, اپنی زندگی کو بنائیے. اللہ نے آپ کو بھرپور صلاحیتیں دی ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو اچھا کر سکتے ہیں. تو سارا کام اپنی لائف پہ کیجئے اور دوسروں کو جینے دیجئے اور خود بھی جیے. صحیح. امتیاز آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. ارم ضیاء صاحبہ آپ تشریف لائیں, بہت اچھی گفتگو دونوں ہی کی جانب سے گئی, اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کسی کے دل پر ایسی بات نقش ہو جائے, اثر کر جائے. تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کی وجہ سے کہیں آپ اگر کسی انتشار کا شکار ہیں تو واپس جڑ جائیے. جڑے رہنے میں بہت فائدہ ہے, بچوں کا بھی, آپ کا بھی, اور پورے خاندان کا. تو یقینی طور پر یہ پروگرام اسی لیے پیش کیا جاتا ہے کہ کہیں آپ کے دل پر کوئی بات اثر کرے تو ہمارے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہو. اور جس طرح سے بات ہوئی نا کہ ہمارے اسلاف کا کیا طریقہ تھا, آپ جیسے گفتگو کی, تو یہ تربیت کی بات گھوم پھر کر پھر وہی تربیت کی بات آ جاتی ہے کہ بچپن سے اپنے بچوں میں ایسی تربیت, اپنی بچوں کی ایسی تربیت کیجئے کہ وہ کہیں پر بھی جائیں, یا اپنے گھر میں لائف گزاریں یا شادی شدہ لائف گزاریں, کسی شعبے میں جائیں, دنیا میں کہیں پر بھی چلے جائیں, آپ کی تربیت اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ وہ ہر جگہ کے ماحول میں ایڈجسٹ ہو جائیں. اپنے ذہن کو مثبت رکھیے, اسی طرح سے خوشیاں پھیلاتے رہیے معاشرے میں کہ ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ.